الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، الا خبردار، ہوشیار، ان بے شک یقیناً اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ کوئی غم ہے۔ یعنی جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف کہتے ہیں آنے والا کوئی حادثہ ہو، کسی نے دھمکی دی ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اور غم کہتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا مال ہلاک ہو جائے، کسی کا مکان گر جائے تو اسے غم کہتے ہیں، آدمی رنجیدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کسی سپر پاور کا انہیں خوف ہوتا ہے، نہ کوئی بڑی طاقت کا انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، اور کوئی چیز اگر ان سے رخصت ہو جائے، ان سے جدا ہو جائے تو نہ اس کا انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ مگر یہ اللہ کی دوستی یوں ہی نہیں مل جایا کرتی، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی دولت قربان کرنی پڑتی ہے، اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا عیش قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا سکون قربان کرنا پڑتا ہے، پوری رات شب بیداری میں گزارنی پڑتی ہے، دن روزے میں گزارنے پڑتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے شب و روز گزارنے پڑتے ہیں، تب اللہ کی دوستی ملتی ہے، یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ انہی ہستیوں میں سے ایک برگزیدہ ہستی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آج 27 محرم الحرام ان کے عرس کی تاریخ۔ یہ اپنے وقت کے شہنشاہ ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ ہیں۔ ایران کی سرزمین پہ ایک جگہ ہے سمنا، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو سمنانی کہا جاتا ہے۔ ابو العباس صفاح جس نے ایک حکومت قائم کی تھی، اس حکومت کو عباسی حکومت کہتے ہیں۔ حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چونکہ یہ لوگ ان کی اولاد، حضرت عباس سرکار کے چچا ہیں۔ ان کے ہاں جب بیٹے کی تولد ہوئی، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، تو گود میں لے کر سرکار کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی آغوش میں لے کر تہنیک پیش کی، نام رکھا اور فرمایا ابو الخلفاء کو لے جاؤ۔
یعنی تمہارا بیٹا یہ ہے کہ ان کی نسل میں بادشاہت چلے گی، خلافت چلے گی۔ خلفائے راشدہ کے بعد یزیدی دور کے ختم ہونے کے بعد مروان نے ایک حکومت قائم کی، اسے اموی حکومت کہا جاتا ہے۔ 123 سال تک یہ حکومت چلی۔ اس کے بعد ابو العباس صفوان نے حکومت قائم کی، جسے عباسی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 600 برس تک قائم رہی۔ اسی میں عباسی حکمرانوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید، نیک بادشاہ تھا۔ اس کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی، زبیدہ۔ ایک مرتبہ حج کے لیے وہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے مینا میں کچھ حاجیوں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہمارے پاس جتنے زیورات ہیں، جتنے دولت ہیں، جتنا روپیہ ہے، جتنا مال ہے، سب کچھ میں خرچ کر کے اور عراق سے ایک نہر یہاں تک کھدواؤں گی۔ چنانچہ انہوں نے انجینئروں کو بلایا، بڑے بڑے معماروں کو، کاریگروں کو بلوایا، اور وہاں سے لے کر کے ایک نہر بنوائی جو مینا عرفات تک پہنچتی ہے، جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے ہارون رشید کے نام، مامون رشید نام تھا۔ مامون رشید نے اپنے قیام میرو کے زمانے میں خانوادہ سامانیہ کے مورث اعلیٰ اسد بن سامان کو ماوراء النہر وغیرہ کا گورنر بنایا، حکمرانی دی۔ اور اس کے بعد خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں احمد بن اسماعیل نے اپنی خود مختار ریاست قائم کی۔ انہی کے وزیر کا نام ہے وزیر سید تاج الدین بہلول نور بخشی۔ انہوں نے احمد اسماعیل کے انتقال کے بعد اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی، اور ان کی حکمرانی 400 سال تک رہی۔ اس خاندان میں بادشاہت 400 سال رہی۔ انہی کی اولاد میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، سید ابراہیم، جو حضرت مخدوم اشرف کے والد ہیں۔ یہ بادشاہ ہیں، ایران کے بادشاہ ہیں، سمنا کے بادشاہ ہیں۔ ان کے ہاں 2-3 لڑکیاں پیدا ہوئی، کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ یہ فکر مند تھے کہ میرے بعد میرے تخت و تاج کا وارث کون ہوگا۔ فکر میں فجر کی نماز کے بعد اپنے حرم میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس علاقے کے ایک بڑے مجذوب تھے، ان کا نام تھا ابراہیم مجذوب۔ وہ دیکھا کہ اندر حرم کے اندر گھوم رہے ہیں، دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے دونوں میاں بیوی۔ کہا تم فکر مند لگ رہے ہو، اولاد کے لیے فکر مند ہو۔ اللہ اکبر! اللہ والوں کی شان دیکھو، یہ سوچ رہے ہیں، فکر میں ہے، زبان پہ آیا نہیں ہے یہ کلمہ، ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے، مگر اپنے وقت کا مجذوب، اپنے وقت کا اللہ والا ان کے سامنے ان کے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، ان کے ذہن کے اندر کیا چیز ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تم اولاد کے لیے فکر مند ہو، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، تمہیں ایک بیٹا میں عطا کرتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اللہ والوں کو یہ پاور ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں تو ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، ان کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے، ان کا چلنا اللہ کا چلنا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی اپنی زندگی خدا کے لیے قربان کر دیتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بیٹا دوں گا مگر اس کی قیمت 1000 اشرفی ہے۔ اللہ اکبر! فوراً 1000 لائے، قدموں میں ڈال دیا۔ اب وہ 1000 کی تھیلی لے کر کے حضرت ابراہیم تو چلے، مگر بادشاہ ان کے پیچھے پیچھے گیٹ تک پہنچے، مڑ کے دیکھا کہ بادشاہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کیا آ رہے ہو؟ ایک تو لے لیا اور چاہیے، جاؤ ایک اور دیا۔
اللہ اکبر، یہ کون بول سکتا ہے؟ کیا آ رہے ہو اور چاہیے؟ جاؤ ایک اور دیا، کہہ کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹا عطا کیا۔ یہاں سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، نبی کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، نبی کے مرتبے تک پہنچنا یہ تو بڑا مشکل ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ نے اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، نہ ان کے نسب کے اعتبار سے کوئی ان کا ہم پلہ ہے، نہ ان کے کردار کے اعتبار سے، نہ ان کے اخلاق کے اعتبار سے، نہ ان کے شکل و شباہت کے اعتبار سے، نہ کسی اعتبار سے، نہ ان کے درجے کے اعتبار سے، نہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آج کیڑے مکوڑوں کی طرح سے، برسات کی میڈک کی طرح سے یہ نکل پڑے ہیں، گندی نالی کے گندے کیڑے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ایک گندی نالی کے گندے کیڑوں، تمہیں کیا خبر کہ سمندر کی گہرائی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے؟ تم گندی جگہ رہتے ہو، تمہاری سوچ گندی ہے، تمہاری فکر گندی ہے، تمہارا اخلاق گندا ہے، تمہارا کردار گندا ہے، تمہاری تہذیب گندی ہے، گندی جگہ پیدا ہوئے ہو، اس لیے تمہیں کبھی بلندی تمہارے ذہن کے اندر نہیں آ سکتی، تمہارے کردار میں کبھی پاکیزگی نہیں آ سکتی، تمہارے سوچ میں کبھی پاکیزگی نہیں آ سکتی، تمہاری زبان پہ کبھی پاکیزہ کلمات نہیں آ سکتے، اس لیے کہ گندی نالی میں پلنے والا گندا کیڑا، اس کی سوچ گندی ہی ہوتی ہے۔ گوبر میں پلنے والا پیدا ہونے والا گبرولا، کبھی اس کی سوچ بلند نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا مقام تمہیں کیا خبر؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے عالم تیرا، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، ایک جگہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہی پھول ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی یہاں نقص کا گمان بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مشرکین مکہ روزانہ پلان بناتے تھے، روزانہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کی تبلیغ پہ اعتراض تو کرتے تھے، مگر کبھی ان لوگوں کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پہ انگشت نمائی کریں، آپ کے اخلاق کے اوپر انگشت نمائی کریں، آپ کی تہذیب کے اوپر انگشت نمائی کریں، آپ کے چاند جیسے چہرے پہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے۔ جو رات و دن سرکار کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق اور امین ہی کہا کہتے تھے۔ اور آج تم سرکار کے بارے میں جانتے نہیں ہو، جس نے پڑھنے کی کوشش کی تاریخ اسلام وہ خود مسلمان ہو گیا۔ تم کچھ بولنے سے پہلے سرکار کی سیرت پڑھنے کی کوشش کرو، سرکار کی سیرت اگر پڑھو گے تو پڑھتے پڑھتے تم خود سرکار کے دیوانے ہو جاؤ گے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں موت کا فرشتہ جو ڈائریکٹ پہنچتا ہے، جس کی چاہے جب چاہے روح نکال لیں، مگر نبی کی بارگاہ میں وہ بھی آتا ہے تو پہلے حضرت جبریل خادم رسول اللہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو ایسے 1,00,000 فرشتوں کا افسر ہے کہ اس میں ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر ہے، مگر آپ کی بارگاہ میں آنا ہے تو اجازت کے لیے میں پہلے آیا۔
اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہوگا آپ کے حجرے میں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا حجرہ ہے جہاں فرشتے بھی بے اجازت داخل نہیں ہو سکتے، بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ اللہ کے رسول نے کہا اجازت دے دو، آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، رب کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلنا ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کی روح کو لے کر کے چلوں اور چاہیں تو دنیا اختیار فرمائے۔ یہ پاور ہے میرے نبی کا، بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتیں جو مچھروں سے ہلاک کر دی جاتی ہیں، مگر میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ موت کا فرشتہ بھی آتا ہے تو آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو آپ کی روح نکالو۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے، ہم کیا جانیں۔ تو نبی کے غلاموں کی یہ شان، ان کا یہ مرتبہ، ان کا یہ پاور کہ کہا فکر مند ہو، جاؤ ایک دیا دو دیا، یہ مرتبہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اور یہ فنا فی اللہ نبی کی غلامی میں ہو کر کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو نبی کا غلام نہیں تو کسی درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں وسیلہ ہے نا، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ نبی کی غلامی میں یہ درجہ ملا کرتا ہے، ولایت ملتی ہے تو نبی کی غلامی میں، قطبیت ملتی ہے تو نبی کی غلامی میں، غوثیت ملتی ہے تو نبی کی غلامی میں، سب کچھ نبی کی غلامی ملا کرتی ہے۔ تو نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ اور جس دن حضرت مخدوم اشرف 709 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تو اس دن آ گئے حضرت مجذوب، ابراہیم مجذوب، کہا دیکھو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، صحیح طریقے پر اس کی تربیت کرنا۔ اب ان کی تربیت کی جاتی ہے، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، اور ایسے حافظ قرآن کی ساتوں قرأتوں کے قاری ہو گئے، اور جب 14 سال کی عمر ہو گئی تو تمام علوم و فضول، یعنی علم حدیث، اس میں علم فقہ، علم تفسیر، تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کے عالم، فاضل، محدث، مفتی، سب کچھ ہو گئے۔ اور جب 15 سال کی عمر ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اب آپ تخت و تاج کے وارث ہوئے۔ 7 سال تک آپ نے حکمرانی کی ہے، بادشاہت کی ہے، 7 سال تک بادشاہ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ذکر وغیرہ کی ترکیبیں دی کہ ذکر یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ خواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اویسیہ سلسلے کی تعلیم دی، اور اس کے بعد شب قدر ہے، 27ویں رمضان المبارک ہے، حضرت خضر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مخدوم اشرف، اگر سلطنت خدا چاہتے ہو، وصل خدا چاہتے ہو تو دنیاوی سلطنت کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ دنیاوی سلطنت اور سلطنت الہی دونوں ساتھ نہیں جمع ہو سکتی۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی والدہ کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا تیرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے بشارت دے دی گئی ہے، اب میں اپنے حق کو معاف کرتی ہوں، تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد اشرف کو، آپ کا نام محمد اشرف ہے، سید محمد اشرف، چھوٹے بھائی سید احمد اشرف کو تخت و تاج کا وارث بنایا گیا، اور آپ کو کچھ غلام، گھوڑے اور شاہانہ استقبال کے ساتھ سمنا سے آپ ہندوستان کی طرف تشریف لائے۔ 3 منزل تک آپ کا استقبال کیا گیا۔ جب 3 منزل پوری ہوئی، حضرت مخدوم اشرف نے سب کچھ راہ خدا میں فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا، اور وہاں سے تنے تنہا پیدل چلے، اپنی پیر کی بارگاہ میں چلے، حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، پنڈوا شریف، بنگال۔ اونچا سندھ پہنچے، وہاں حضرت مخدوم جلال الدین جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، انہوں نے آپ کو بیٹھایا اپنی بارگاہ میں، خلافت سے نوازا، 3 دن تک اپنا مہمان رکھا، جتنے تبرکات تھے انہیں تفویض کی، اور فرمائے کہ جاؤ میرے بھائی علاء الحق پنڈوی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت مخدوم اشرف نکلے،
ادھر حضرت خضر علیہ السلام علاء الحق پنڈوی کو 17 مرتبہ خبر دیتے ہیں کہ ایک شہباز سمنا سے چلا ہے، سارے مشائخین اعظام نے اپنے جال بچھا دیے ہیں، مگر میں سیدھے تمہارے پاس لے کے آ رہا ہوں۔ آپ وہاں سے چلے، بہار ہوتے ہوئے پنڈوا پہنچے۔ بہار میں حضرت مخدوم میاں منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے وصال کا وقت قریب تھا، کشف کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ایک آل رسول آ رہا ہے، ایک سید زادہ آ رہا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو رکھ دینا۔ ایک آل رسول آ رہا ہے، ایک حافظ قرآن، قاری قرآن تشریف لا رہے ہیں، جب وہ آ جائیں تو میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں گے۔ چنانچہ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور جنازہ رکھ دیا گیا۔ اب لوگ نکل کے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جو راستہ پہنچتا تھا بہار شریف۔ دیکھے کہ حضرت مخدوم اشرف تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ پہنچنے کے بعد کہا حضور آپ سید ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا آپ ساتوں قرتوں کے قاری ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا چلیے میرے شیخ کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ میرے شیخ نے بتایا تھا کہ میری نماز جنازہ جو پڑھائے گا وہ سید ہوگا، آل رسول ہوگا، ساتوں قرتوں کا قاری ہوگا۔ آپ جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد 3 روز تک قیام فرماتے ہیں۔ جب حضرت مخدوم میاں منیری کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد لوگ آئے، دوسرے روز پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اب سب لوگ پریشان کہ ہمارے شیخ کا ہاتھ قبر سے باہر کیوں نکل گیا۔ اب ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، آئے حضرت مخدوم اشرف کے پاس، کہا حضور آپ ہی کچھ بتائیں، ہمارے شیخ کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف پہنچتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کو رجال الغیب سے ایک ٹوپی ملی تھی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری ٹوپی میرے قبر میں رکھ دینا۔ تم لوگوں نے ٹوپی نہیں رکھا ہے۔ وہ ٹوپی طلب کر رہے ہیں، ٹوپی مانگ رہے ہیں۔ کہا ہاں حضرت نے وصیت کی تھی۔ ٹوپی لا کر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہاتھ اندر چلا جاتا ہے۔ ارے نبی کے غلاموں کی شان دیکھو، کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ایسے گھناونے عقیدے کے لوگ اور نماز کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو پیارے، یہ عمل تمہارا اسی وقت رب کی بارگاہ میں کام آئے گا جب تمہارا عقیدہ درست ہوگا۔ نبی سے اگر تمہارے تعلقات خراب ہوئے تو شیطان جنت میں تھا، باہر آ گیا، تم تو باہر ہی باہر بھٹکتے پھر رہے ہو۔ اس لیے تعالیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی بھٹکتے رہو گے۔ نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لو۔ اب وہاں سے چلے بہار سے پنڈوا کے لیے۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ فرما رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں بوئے یار میں آیت، یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد اپنی پالکی منگواتے ہیں، وہ پالکی جن کو ان کو پیر مرشد حضرت سراج الدین اخی نے دیا تھا، اس پالکی پر بیٹھتے ہیں اور اپنے مرید کے استقبال کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مریدوں کو اپنے پیر پہ ناز ہوا کرتا ہے، مگر مخدوم اشرف ایسے مرید ہیں کہ ان کے اوپر پیر کو ناز ہے۔ پیر چلا ہے استقبال کے لیے، پہنچتے ہیں اور جیسے ہی پالکی پہ نظر پڑتی ہے حضرت مخدوم اشرف دیوانہ وار آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علاء الحق پنڈوی پالکی سے اتر جاتے ہیں اور اپنے اس مرید کو، اپنے خلیفہ کو اپنے سینے سے لگایا، پالکی میں بیٹھاتے ہیں اور لے کر کے اپنی خانقاہ میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی خانقاہ پہ پہنچے، نظر پڑی، پالکی سے اتر گئے، خانقاہ میں پہنچے، چوکھٹ کو بوسا دیا۔ حضرت علاء الحق پنڈوی انہیں لے کے جاتے ہیں، اپنے خانقاہ میں بیٹھاتے ہیں، کھانا لگائے جاتے ہیں، دسترخوان بچھائے جاتے ہیں۔ حضرت علاء الحق پنڈوی نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ حضرت مخدوم اشرف کو کھلایا اور کھلانے کے بعد پھر پان کے بیڑے منگوائے گئے تو پان تقسیم کیے گئے، مگر مخدوم اشرف کو پان حضرت علاء الحق پنڈوی اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بیڑا نہیں، ایک کھلایا، 2 کھلایا، 3 کھلایا، 4 بیڑے کھلا دیے۔
ان 4 بیڑوں میں انہیں طریقت بھی عطا کر دیا، شریعت بھی عطا کر دیا، حقیقت بھی عطا کر دیا، معرفت بھی عطا کر دیا، اور جتنے بھی تبرکات ان کو ملے تھے ان کے پیر و مرشد سے، سارے تبرکات ان کو عطا کر دیے۔ شیخ کی خدمت کرتے ہیں، سیاحی بھی آپ نے بہت کی ہے، اس لیے کہ آپ کی عمر 120 سال کی ہوئی، 729 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ پھر آپ کا حکم ہوتا ہے کہ چلے جاؤ، تمہاری قیام گاہ کچوچا شریف میں ہوگی، وہاں سے لوگوں کو فیض ملے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اب اپنے پیر کی اجازت سے اپنے مسکن پہ کچوچا مقدسہ تشریف لاتے ہیں، جونپور آتے ہیں، محمد آباد آتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہوئے آپ کچوچا مقدسہ پہنچے تو وہاں پہ ایک تالاب کے کنارے جوگیوں کا ڈیرا تھا۔ جوگی درپن اپنے 500 چیلوں کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ کو جو جگہ بتائی گئی تھی آپ پہنچے، آپ کا ایک مرید تھا جس کا نام جمال الدین تھا، اپنا عصا دیا اور کہا جاؤ جوگی درپن سے کہہ دینا یہ جگہ خالی کر دے، اس لیے کہ یہاں میرے شیخ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں میرے قیام کی جگہ ہے۔ اب آپ کا مرید جمال الدین جب وہاں پہنچا تو کہا کہ اے جوگی درپن یہ جگہ خالی کر دو، یہ ہمارے شیخ یہاں قیام فرمائیں گے۔ کہا واہ، زمانے سے میں رہ رہا ہوں تمہارے شیخ کو یہ جگہ دوں گا؟ کہا تمہارے شیخ سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ کہا ہمارے شیخ سے بعد میں مقابلہ کرنا، پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا۔ اس نے جادو کے ذریعے چیونٹیوں کی ایک جماعت بھیجی کہ پوری زمین کالی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی مونگیاں چونٹیاں۔ حضرت جمال الدین نے اپنے شیخ کے عصا سے اشارہ کیا، ساری مونگیاں غائب ہو گئی۔ اب اس نے دوبارہ جادو کیا، شیروں کی جماعت بھیجی، شیر چاروں طرف سے آ کر کے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو گھیر لیتے ہیں، مگر آپ کے اوپر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، شیروں کا کوئی خوف نہیں، اپنے شیخ کے عصا کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے، ہمارے شیخ نے مجھے بھیجا ہے۔ عصا کا اشارہ کیا، سارے شیر ختم، غائب ہو گئے۔ اب جوگی درپن نے اپنا ڈنڈا سوٹا اوپر پھینکا، کہا میرا سوٹا جاتا ہے اوپر سے تمہارے اوپر قہر برسائے گا۔ تو حضرت جمال الدین نے بھی اپنے شیخ کا عصا اوپر پھینک دیا، کہا جا تو بھی اوپر جا۔ ان کا عصا جاتا ہے تو اس کے سوٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اب جوگی درپن کہتا ہے کہ یہ کوئی مادی قوت نہیں بلکہ یہ تو روحانی طاقت۔ چنانچہ آتا ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اور توبہ کرتا ہے، صدق دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے چیلے بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جگہ جہاں آج مخدوم اشرف کا روضہ مبارک ہے وہ آپ کے قیام کے لیے انتخاب ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے ایک زمانہ فیض اس وقت بھی پاتا رہا، اور بہت سارے لوگ آپ کے خلفاء ہوئے اور پورے عالم کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور آج بھی آپ کے وصال کے بعد بھی ایک زمانہ آپ سے فیض پا رہا ہے۔ کوئی بھی مصیبت زدہ پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی آسیب زدہ پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی سفلے والا پہنچ جائے، بھوت پریت والا پہنچ جائے، وہ بھی وہاں سے فیضیاب ہوتا ہے، اس کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اور کوئی اپنے علم دین کے لیے پہنچ جائے، علم معرفت کے لیے پہنچ جائے، علم طریقت کے لیے پہنچ جائے، تو جو جیسا دامن پھیلاتا ہے مخدوم اشرف کے جہانگیر کے در سے، اس کو ویسا ہی فیض بڑھتا ہے، ویسا ہی فیض اس کو ملتا ہے۔ آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا، عالم وجد میں رہتے تھے، اکثر سکر کے عالم میں رہتے تھے، بے چینی کے عالم میں 28 محرم یعنی جو کل کی تاریخ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد قوالوں کو بلایا، محفل سماع منعقد ہوئی، اور پھر قوال نے جب یہ شعر پڑھنا شروع کیا، گر بدستے تو آمدہ اجلم، اگر تمہارے ہاتھ سے میری موت آ گئی ہے، گر بدستے تو آمدہ اجلم
قد رضینا بما جرى القلم، تو میں تقدیر کی تحریر پہ راضی ہوں جو تقدیر میں کہ تمہارے ہاتھ سے میری موت ہو۔ آگے جب یہ شعر پڑھو آپ بالکل وجد کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ اور جب آگے شعر پڑھتا ہے خوب تر دی دیگر دماشت کار کا یار خندہ رود بجانب یار، یعنی اس سے بہتر دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے؟ خوب تر دی دیگر نباشت کار، یعنی اس سے بہتر دوسرا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یار خندہ رود بجانب یار، کہ یار ہنستے ہوئے اپنے یار کے پاس جائے، یعنی اس سے بہتر اور کام کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دوست ہنستے ہوئے اپنے دوست کے پاس آئے۔ آج ہمارا عالم یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمیں جب موت کا منظر جب ہمارے قریب آتا ہے تو ہر آدمی بے چین ہو جاتا ہے، ہر آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، ہر آدمی ٹینشن میں ہو جاتا ہے، موت سے ہر وقت گھبراتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ تو موت کے انتظار میں ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ موت کا وقت وہ وقت ہے کہ اس موت کے بعد ہی ہمیں میرے محبوب کا دیدار ہوگا۔ اس لیے تو سرکار آسی غازی پوری فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے سبے گور میں اس گل سے ملاقات کی رات، یعنی آج تو ہم خوشیوں میں پھولے نہ سمائیں گے اس لیے کہ ہماری قبر میں میرے آقا سے ملاقات کی رات ہے۔ تو یہ رات تو وہ رات ہے کہ پوری زندگی بھر جس نبی کے عشق میں تڑپتا رہا، پوری زندگی جس نبی کے یاد میں تڑپتا رہا، اس نبی سے ملاقات کی رات ہے۔ تو اسی لیے حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس شعر کے اوپر تڑپنے لگتے ہیں، وجد کے عالم میں ہو جاتے ہیں جب قوال پڑھتا ہے خوب ترزی دیگر نباشت کار یار خندہ رود بجانب یار، یعنی اس سے بہتر کوئی دوسرا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ یار ہنستے ہوئے اپنے یار کے پاس جائے، دوست ہنستے ہوئے اپنے دوست کے پاس جائے۔ جا خوب تر دی دیگر نباشت کار یار خندہ رود بجانب یار، جاں سپارت نگار خندہ رہا، یعنی اپنی جان کو پیدا کرنے والے کے اوپر سپرد کر دے، اپنی جان کو پیدا کرنے والے کو سپرد کر دے۔ تو یہ اس شعر کے اوپر آپ کو بالکل وجد آ جاتا ہے، اور اسی کے شعر کے اوپر عصر کی نماز کے بعد جو ہے آپ کی روح بالکل وجد کے عالم میں عشق الہی میں بالکل تڑپ کر کے اپنے جان سے اپنے جسم سے قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں تو ریشمی کپڑے میں اس کے جان کو، اس کی جان جب نکالی جاتی ہے، اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اسے لپیٹ کر کے اور اسے رب کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دوسرے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو تیسرے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو چوتھے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ گویا کہ عرش پہ بھی اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور فرش پہ بھی اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم بچے وہ طیب و طاہر گیا، یعنی فرش پہ ماتم بچتا ہے کہ ایک اللہ والا پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اور عرش پہ دھومے مچتی ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہمیں مل گیا۔ عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم بچے وہ طیب و طاہر گیا۔ دیکھو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا، چلے آئے کچوچا میں، فقیرانہ لباس پہن کر کے چلے آئے، فقیری کو اختیار کیا۔ آپ کے خاندان میں 400 سال تک حکومت رہی، آپ کے بعد بھی حکومت رہی، آپ کے بھائی بھی حکمران ہوئے، ان کے بیٹے حکمراں ہوئے، ان کے پوتے حکمراں ہوئے، آپ کے والد حکمراں ہوئے، آپ کے دادا حکمراں ہوئے، پردادا حکمراں ہوئے، مگر وہ بادشاہ ہوئے، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے دنیاوی تخت و تاج کو ٹھوکر مارا تو سلطنت الہی آپ کو ملی، ایسی سلطنت آج جس کو دیکھو مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ حاضر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کچوچہ مقدسہ کا نام ہے، ہر شخص وہاں پہ آ رہا ہے۔
تو جس نے اپنی پوری دنیاوی زندگی عیش و عشرت کو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائمی زندگی عطا فرما دیتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سلطنت عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک ان کا ڈنکا بجتا رہے گا، لوگ ان کے آستانے پہ آتے رہیں گے اور فیض پاتے رہیں گے، جو بھی ان کے چوکھٹ پہ آئے گا، ان کے آستانے پہ آئے گا، فیض پائے گا۔ اور اگر بادشاہ ہوتے تو ان کی بادشاہت ختم ہو جاتی، ان کے بادشاہوں کی لسٹ میں ان کا نام آتا، تاریخ آتی، لوگ پڑھتے پڑھنے والے اس کے بعد۔ مگر آج ہر سال کچھوچھہ مقدسہ کے اندر عرس لگایا جاتا ہے، ان کی سوانح بیان کی جاتی ہے، ان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، ان کی کرامتیں بیان کی جاتی ہے۔ ان کی کرامتیں ایک دو نہیں، اتنی کرامتیں ہیں کہ بیان کی جائے تو نہ جانے کتنا وقت ختم ہو جائے۔ کچھ مسخرے، اس لیے کہ جب کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے تو ہر زمانے میں کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حاسد تھے، شیطان تھا، حاسد تھا، ہر نبی کے زمانے میں حاسدین ہوئے۔ تو کچھ مسخرے، ایک شخص کو جو ہے کفن پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلتے ہیں مخدوم اشرف سے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھا دو۔ جب وہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب سلام پھیریں گے نا تم اٹھ کے بیٹھ جانا، کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت آپ تو بڑے باکرامت بزرگ ہیں، آپ نے مردے کو زندہ کر دیا۔ مطلب مسخراپن تھا، مذاق اڑانا تھا کہ ہم لوگ خوب تھپڑی پیٹ کے تالیاں بجا کر کے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کفن پہنا دیا، کہا حضرت جنازہ پڑھا دیجئے، کہا ارے جاؤ امام صاحب سے کہہ دو جنازہ پڑھا دیں، محلے کے مولوی صاحب سے کہہ دو جنازہ پڑھا دیں، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کہا نہیں حضور، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب بچوں نے ضد کیا، نوجوانوں نے ضد کیا، کہتے ہیں چلو اللہ والوں سے مذاق نہ کیا کرو، ان سے دل لگی نہ کیا کرو، اس لیے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ رکھ دیا، سب باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بتاؤ زندے کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا مردے کی؟ مخدوم اشرف کو پتا ہے کون ہے یہ، کہا حضور زندے کی نماز جنازہ کہاں ہوتی ہے، مردے کی پڑھا دیجئے۔ ان کو تو پتا تھا کہ یہ زندہ ہے، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ابھی دیکھ لیں گے۔ آپ نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چل دیے۔ اب ان کا پلان تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وعلیکم السلام کہے گا، مگر وہ تو سویا ہی رہا۔ اب اس کو اٹھاتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں، منہ دیکھتے ہیں، ہلاتے ہیں، ڈولاتے ہیں، وہ تو مر چکا تھا۔ آئے دوڑے ہوئے، کہا حضور گستاخی معاف، غلطی ہو گئی، وہ تو زندہ تھا۔ فرماتے ہیں اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی، تم نے مردہ کہہ دیا، مردہ ہو گیا، جا اب زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کا مرتبہ یہ ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی شان۔ ان کے آستانے پہ آج بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روضہ مبارک ہے، اس کے پیچھے جو مسجد ہے نیر کے کنارے جو بنی ہوئی ہے، اس کو اولیاء مسجد کہتے ہیں۔ میرۃ الاسرار کے مصنف حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں مراقبہ کر چکے ہیں، فرماتے ہیں اس بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری ہوا کرتی، اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام نے وہاں اعتکاف کیا ہے اور وہاں سے فیض و برکات حاصل کیا ہے۔ اور اس مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کر لو، ایسا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ روحانی پرکیف یہاں سے حاصل ہو رہا ہے، حضرت کا فیض یہاں سے مل رہا ہے۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا فیض و برکات آج بھی عام ہے، کوئی کتنا ہو بڑا بھوت ہو، پریت ہو، جادو ہو، سپلی ہو، ان کے آستانے پہ پہنچ جائے، حاضری دے دے تو تمام جل کر کے خاکستر ہو جاتے ہیں، سب صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا والے بھی، اچھا اس میں کسی برادری کی تفریق نہیں ہے، کسی بھی دھرم کی تفریق نہیں ہے، کسی بھی دھرم والا ہو، اس لیے کہ ہر دھرم کے لوگ ان کے آستانے پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو روحانی فیض حاصل کرنا چاہتا ہو، جو جسمانی فیض حاصل کرنا چاہتا ہو، شفا چاہتا ہو، تو وہ بھی ان کے آستانے پہ چاہے، اور روحانی فیض حاصل کرنا چاہتے ہو باوضو ہو کر کے ان کی مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز اولیاء مسجد میں ادا کرو اور وہاں سے دعائیں مانگو، انشاءاللہ روحانی فیض بھی ملے گا اور وہاں سے معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو خوب خوب مستفید و مالا مال فرمائے۔ حضرت نے شادی نہیں کی تھی، ایک مرتبہ وہ کمر کس رہے تھے، اجاربند باندھ رہے تھے، تو ان کے پیر و مرشد حضرت الہ پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت اجاربند باندھ رہا ہوں۔ کہا دنیا سے باندھ لو۔ کہا حضور میں نے اپنی جان سے بھی باندھ لیا۔ اس کا مطلب اشارہ تھا کہ شادی نہ کرنا، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارو۔ اپنے ساتھ ان کے بھانجے بہن کے بیٹے حضرت سید نور العین عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے، انہی کو اپنے خلیفہ بنایا۔ آج جو سادات کچوچا ہیں یہ حضرت عبد الرزاق کی اولاد ہیں، ان کے خلیفہ کی اولادیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ عصر کی نماز کے بعد ان کے وصال کا وقت ہے، یعنی 28 محرم کو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہم یہاں بھی اس مسجد کے اندر فاتحہ خوانی ہوگی تاکہ ان کے فیض و برکات ہم سب کو ملے۔ آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں، سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔